شیعہ میں سے کافی لوگوں کا کہنا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام کے جنازے پر تیر چلائے گئے. جی چلائے گئے تھے, اس سے بڑی باتیں ہوئی ہیں, تو اس میں سے نکالنا کیا آپ نے؟ نکالنا وہ بنو امیہ دشمن تھے, ظاہر ہے. یعنی وہ حضرت حسن ابن علی نے خواہش ظاہر کی تھی کہ میں نے روضہ شریف میں دفن ہونا ہے. اما عائشہ نے اجازت بھی دے دی, سیدہ عائشہ نے اجازت دے دی تھی, لیکن بنو امیہ چونکہ حکمران تھی, مروان بن حکم مدینے کا گورنر تھا حضرت معاویہ کی طرف سے, انہوں نے کہا یہ تو حسن کو اگر یہاں پہ دفنایا گیا تو یہ تو پھر بنو ہاشم کو پرائورٹی مل جائے گی اس حوالے سے. اس نے کہا میں نے نہیں دفنانے دینا. ایون حضرت حسین کو جنازہ بھی نہیں پڑھانے دیا گیا. حضرت حسین نے کہا ٹھیک ہے, حکمرانوں کا یہ ٹائٹل ہے, وہ پڑھائیں جنازہ, کیا فرق پڑتا ہے. حضرت حسن ان کے نہ تو جنازہ پڑھانے کے محتاج ہیں اور نہ روضہ شریف میں ساتھ دفن ہونے کے محتاج ہیں. وہ دفن ہونے سے پہلے ہی ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار بتا دیا گیا. جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے, ٹھیک ہے. اور ان سے جو صحابہ کی عقیدت تھی, صحیح بخاری میں ہے کہ ایک دفعہ حضرت حسن بچپن میں حضرت علی کی طرف, یعنی وہ کھیل رہے تھے, تو حضرت ابو بکر نے ان کو اٹھایا اور کہا اللہ کی قسم تم علی کے ہم شکل نہیں ہو, رسول اللہ کے ہم شکل ہو. ہاں جی. لیکن یہ دیکھ لیں, یہی حسن جب فوت ہوتا ہے اور امیر شام کیا کہتے ہیں, وہ ابو داؤد 4131, مقدام تمہیں پتہ ہے حسن ابن علی فوت ہو گئے, تو انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو داؤد تو لے کے آئے کہ قال فلان, فلان نے کہا. عامر بن حنبل نے کہا کہ معاویہ نے کہا حسن کے مرنے کو تم مصیبت سمجھ رہے ہو. ہائے ہائے, عام بندے کے مرنے پہ پڑا جاتا ہے. انہوں نے کہا کہ معاویہ تیری اس بات نے مجھے انتہائی تکلیف دی ہے, میں اس وقت تک یہاں سے نہیں اٹھوں گا جب تک کہ میں تجھے ایسی باتیں نہ سناؤں جسے سن کے تجھے غصہ آئے, اور اگر میں جھوٹ بولوں تو کہہ دینا میں جھوٹا ہوں, اور اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو میری تصدیق کر دینا. اور ایک پاس چمچا بیٹھا ہوا کہتا ہے حسن تو ایک آگ کا انگارہ تھا جسے اللہ نے بجھا دیا. یعنی وہ ہر ٹائم ان کے سر پہ لٹکی ہوئی تلوار تھی کہ ان کے ساتھ ٹریٹی کی ہے اور پوری کرنی پڑے گی. حسن فوت ہو گیا, انہوں نے اپنی مرضی کری اور کی تھی بھی اپنی مرضی. پھر حضرت مقدام نے وہاں پہ پھر کلمہ حق بلند کیا. انہوں نے کہا بتا, ہاں رسول اللہ نے کیا مردوں کے لیے ریشم کو منع نہیں کیا, سونا منع نہیں کیا, چیتوں کی اور درندوں کی کھال پہننے سے ان کو بچھا کے ان پہ بیٹھنا یہ تکبر کی علامت نہیں ہے. ان کا معاویہ تینوں کام تیرے گھر میں ہوتے ہیں. انہوں نے آگے سے نہیں کہا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے یا تو نے انجینئر کی ویڈیوز دیکھی ہیں میرے خلاف ہو گیا. ان کا مقدام کو مال دو, مقدام کو انہوں نے مال دیا, انہوں نے ادھر ہی غریبوں میں تقسیم کر دیا. یہ لوگ مال کے لالچی تو نہیں تھے یار, علی کے ماننے والے تو پھر آپ کو پتہ ہے زہد میں ہوتے ہیں.